محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، جیسا کہ اشتہارات اور اعلانات کے ذریعے آپ کے علم میں ہے کہ آج ابھی اسی مقام غلہ منڈی مین بازار وزیر آباد میں اہل حدیث یوتھ فورس تحصیل وزیر آباد کے زیر اہتمام 14ویں سالانہ سیرت پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس انعقاد پذیر ہے، جس میں ملک کے نامور علماء کرام، میری مراد شہید ملت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے جناب حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب، حضرت علامہ حافظ طارق محمود یزدانی صاحب، قائد یوتھ فورس جناب حافظ ذاکر الرحمان صدیقی صاحب، حضرت علامہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری، خطیب عوام حضرت مولانا منظور احمد صاحب، شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب شیخو پوری، حضرت مولانا احمد حسن ساجد صاحب، حضرت مولانا قاری سرفراز حیدر صاحب، حضرت مولانا حافظ عبدالرزاق اظہر صاحب، اور اسی طرح دیگر علماء کرام خطابات فرمائیں گے، اور ملک کے نامور نعت خواں جناب محمد منشا قادری صاحب وہ انشاءاللہ اپنے انداز میں حمد و نعت پیش فرمائیں گے، اور اسی طرح ابھی اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے مرکزی رہنما عرفان صاحب ساری رات جانا نہیں، ساری رات نہیں تو اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے مرکزی رہنما جو الحمدللہ اسٹیج کی زینت بن چکے ہیں، میری مراد
جناب حافظ محمد عمران تبسم صاحب، چیئرمین اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، جناب ذوالفقار فاروقی صاحب، جنرل سیکرٹری اہل حدیث یوتھ فورس صوبہ پنجاب، اور ابھی الحمدللہ ہمارے آج کے اس پروگرام کے مہمان قاری سرفراز حیدر صاحب، جو الحمدللہ کافی دیر سے تشریف لا چکے ہیں، اور ابھی جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب شیخو پوری اور حافظ عبدالرزاق اظہر صاحب اسٹیج پر تشریف لائے ہیں۔ میں تمام دوستوں ساتھیوں کو اہلاً سہلاً مرحبا، خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک کلام قرآن مجید کی تلاوت سے کیا جاتا ہے۔ تلاوت کے لیے تشریف لائے ہیں فخر القراء، نجم القراء، جناب قاری عرفان الحق صابر کیلانی صاحب، امیر جمعیت القراء اہل حدیث پاکستان۔ تو ان کی تلاوت سے پہلے میں تمام دوستوں ساتھیوں سے جن تک میری آواز جا رہی ہے گزارش کروں گا کہ وہ پنڈال کے اندر تشریف لائیں اور کرسیوں پر تشریف رکھیں۔ تمام دوست احباب ساتھی جو دائیں بائیں باہر گلیوں بازاروں میں گھوم رہے ہیں، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ پروگرام کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہو چکا ہے۔ آپ تمام پروگرام کے لیے تشریف لانے والے دوست احباب ساتھی پنڈال کے اندر تشریف لے آئیں۔ تلاوت پیش فرماتے ہیں جناب قاری عرفان الحق صابر صاحب۔ ان کی تلاوت کے فوراً بعد جناب قاری سرفراز حیدر صاحب کا خطاب انشاءاللہ شروع ہو جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كل شيء خلقناه بقدر۔ وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ۔ إن المتقين في جنات
إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم علم القرآن إن المتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان.
والسماء رفعها ووضع الميزان ولا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان
بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھی آواز دے نال سلام دا جواب دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تواڈے سامنے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کراں گا. بلند آواز دے نال سبحان اللہ کہہ دیو. جس راتی سنکار دے اندر جس راتی سنکار دے اندر دونوں محبوب سگھارے اٹھی صدیق اکبر دیتے کئی ڈنگ سپے نے مارے. تے ویکھی کے آنسو حضرت پوچھیا کیوں رووے یار پیارے. نال کی کالے
کا لایا تے مک کے رونے سارے مل گئے غمزہ جیرے نال محمد صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے غمزہ جیرے نال محمد مولا دوویں جگہ نی تارے پھر میں کیوں نہ کہندا جاواں محمد مصطفیٰ آئے بغیر اندر بغیر آئی محمد مصطفیٰ آئے بغیر اندر بغیر آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی محمد مصطفیٰ آئے بغیر اندر بغیر آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی جناب آمینہ کا چاند جب چمے کا زمانے میں جناب آمینہ کا چاند جب چمے کا زمانے میں کمر کی چاندنی قدموں پہ گونے کو نثار آئی کمر کی چاندنی قدموں پہ گونے کو نثار آئی محمد مصطفیٰ آئے بغیر اندر بغیر آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی میری مایوس دیدہ گلی ماں جب گئی میکے میری مایوس دیدہ گلی ماں جب گئی میکے مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاجدار آئی مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاجدار آئی محمد مصطفیٰ آئے بغیر اندر بغیر آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی وہ آئے تو منادی ہو گئی سارے زمانے میں وہ آئے تو منادی ہو گئی سارے زمانے میں بغیر آئی بغیر آئی بغیر اندر بغیر آئی بغیر آئی بغیر آئی بغیر اندر بغیر آئی محمد مصطفیٰ آئے بغیر اندر بغیر آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی محمد مصطفیٰ آئے بغیر اندر بغیر آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی السلام علیکم خوشخبری سماعت فرمائیں قائد ابن قائد شیر دل باپ کا شیر دل بیٹا حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب الحمدللہ وزیر آباد کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں
ابھی آپ کے سامنے شیر اہل حدیث حضرت علامہ حافظ طارق محمود یزدانی صاحب خطاب کے لیے تشریف لا رہے ہیں. ان کی آمد سے پہلے حمد و نعت کے لیے دعوت دے رہا ہوں ملک کے نامور شاعر اسلام جناب محمد منشا قادری صاحب. اسی طرح ہمارے بہت سارے معزز مہمان تشریف لائے ہیں. ضلعی صدر جناب حافظ محمد یحییٰ صاحب، ضلع سیالکوٹ کے جنرل سیکرٹری جناب مولانا صفدر عثمانی صاحب، مولانا عرفان احمد صاحب، مولانا عطاء الرحمان ثاقب صاحب. اسی طرح میرے انتہائی محترم مشفق اور واجب احترام جناب محمد ادریس سپال صاحب، خواجہ شہید صاحب تشریف لائے ہیں. حافظ محبوب الہی صاحب گجرانوالہ سے، اسی طرح حافظ شاہد رؤف صاحب گجرانوالہ سٹی کے صدر، اور جناب حافظ یوسف ظہیر صاحب امیر جمعیت اہل حدیث ضلع گجرات، جناب زرق شہزاد چیمہ صاحب جمعیت اہل حدیث ضلع سیالکوٹ، جناب حافظ نصر اللہ حسن صاحب ناظم اعلیٰ جمعیت اہل حدیث ضلع سیالکوٹ، ثناء اللہ رحمانی صاحب حافظ آباد سے، اور اسی طرح تمام تشریف لانے والے اپنے بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں کو آج کے پروگرام میں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں. اہلاً سہلاً مرحبا. ہم بغیر ٹائم کے ضائع کیے، کسی بھی تاخیر کے بغیر صرف مہمان علماء کرام کے خطابات کروا رہے ہیں، اور مہمان علماء کرام کے ہی خطابات انشاءاللہ ہوئیں گے. آپ پورے اطمینان کے ساتھ، تسلی کے ساتھ، نیکی اور ثواب کے جذبے کے ساتھ اور پھر حوصلے کے ساتھ تشریف لاتے ہیں. جناب مولانا محمد منشا قادری صاحب حمد و نعت پیش فرماتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بیدار ہیں تو اسلام کا جواب بلند آواز سے دے، اپنے جاگنے کا ثبوت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کی گل ستے پہ جے اجے تے پروگرام شروع ہویا ہے تو اسے ستی ہونے ہی سو گئے جے. تو میں اپنے کلام کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کروں گا. آپ کو بیدار کرنے کے لیے توجہ سے سماعت فرمائیے گا. جملہ اچھا لگے گا تو ہر زبان سے نکلے گا سبحان اللہ. کہ جھوٹی سنگت وفا نہیں دین دی، جھوٹی سنگت وفا نہیں دین دی، بے حیائی حیا نہیں دین دی. توجہ توجہ کہنا پڑے گا کہ جھوٹی سنگت وفا نہیں دین دی، بے حیائی حیا نہیں دین دی. قصور بدیاں کی ضرور خواندے، اے میں قدرت سزا نہیں دین دی. یار کی گل ہے تھانوں مسئلہ کی ہے پہلے دسو تے صحیح. کی گل پابندی ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ کہتے. ایک واری ہتھاں نو چوک کے کہو ذرا سبحان اللہ. ایک واری وہ بڑا کنجوس ہوئے گا جڑا بلند آواز دے نال سبحان اللہ نہیں کہے گا. دوبارہ جملہ پھر پڑھا گا، کہنا پڑے گا کہ رب دا بندہ بن جا بندیا. میرا خیال ہے تسی تد نہیں بول دے پے کہ سٹیج تو آواز نہیں آ رہی. میں گزارش کراں گا ماشاءاللہ نہیں بھائی تسی ماشاءاللہ اپنی زبان تھوڑی جی کھولو گے، کہو گے زبان دے وچوں کہو گے سبحان اللہ، تو ہانو ویکھ کے سارے کہہ لین گے سبحان اللہ کہ رب دا بندہ بن جا بندیا. رب دا بندہ بن جا بندیا، بندیاں تو نہ ڈریا کر. رب دا بندہ بن جا بندیا، بندیاں تو نہ ڈریا کر. پاک نبی دا اے فرمانے اللہ اللہ کریا کر، اللہ اللہ کریا کر، اللہ اللہ کریا کر. او خالق او مالک سب دا، او خالق او مالک سب دا، سب نو رزق عطاؤندا جے. پتھر دے وچ کیڑیاں تائیں روٹیاں کیویں پہنچاوندا جے. پتھر دے وچ کیڑیاں تائیں روٹیاں
ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪੱਲਾ ਉਸ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪੱਲਾ ਗੈਰਾਂ ਦਾ ਨਾ ਫੜਿਆ ਕਰ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਿਆ ਕਰ اللہ اللہ کریا کر اللہ اللہ کریا کر توجہ توجہ کہنا پڑے گا کیوں نہ کہندا جمع کہنا پڑے گا اس دی گل نو من لے بندیا جس دی شان نرالی ہے اس دی گل نو من لے بندیا جس دی شان نرالی ہے جس دے موٹھے اتے سجدی سونی کملی کالی جس دے موٹھے اتے سجدی سونی کملی کالی گانے سننا چھڑ کے تو تا درود نبی تے پڑھیا کر گانے سننا چھڑ کے تو تا درود نبی تے پڑھیا کر پاک نبی دا اے فرمان اللہ اللہ کریا کر اللہ اللہ کریا کر اب نعت رسول مقبول کے چند جملے سماعت فرما لیجئے گا کچھ دولت پہ ناز کرتے ہیں کچھ شہرت پہ ناز کرتے ہیں ہمارے ہاتھوں میں ہے دامان مصطفیٰ ہم اپنی قسمت پہ ناز کرتے ہیں ہمارے ہاتھوں میں ہے دامان مصطفیٰ ہم اپنی قسمت پہ ناز کرتے میں بڑا لمبا سفر کر کے ادھر چیچا وطنی میں جمعہ پڑھایا اور 3 بجے سے نکلا ہوا ابھی 10 ساڑھے 10 بجے ادھر پہنچا ہوں تے میری ہمت ویکھ لو تے تسی اپنی ہمت ویکھ لو جڑے اللہ نو ایک منتے جے اپنا سجا ہاتھ کھڑا کرو ذرا اونچا جڑے نبی دے نال محبت کرتے جے دوویں ہاتھ کھڑے کرو ذرا اب صحابہ سے محبت کرنے والے کھڑے ہوں ذرا اب آپ میں سے کوئی نعرہ تکبیر بلند کرے بلند آواز سے چلو نعرہ میں بلند کروانا ذرا لانا ذرا اونچی جواب دیا جائے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ بلندی مصطفیٰ رفت مصطفیٰ عظمت صحابہ اب بیٹھے کیوں نہ کہندہ جمع کہنا پڑے گا حقیقت تے سچ کی صدا بولے آئے توجہ توجہ کہنا پڑے گا صدا صدا ایک کانفرنس ہوندی رہے گی تے رحمت دی برسات ہوندی رہے گی صدا ایک کانفرنس ہوندی رہے گی تے رحمت دی برسات ہوندی رہے گی رضا جسم اندر جدوں تک نے ساوا میرے آقا دی بات ہوندی رہے گی میرے آقا دی بات ہوندی رہے گی کیوں نہ کہندہ جمع کہنا پڑے گا شانہ اچھیاں نے سرکار دیاں شانہ اچھیاں نے سرکار دیاں سونے من موڑے من ٹھار دیاں سونے من موڑے من ٹھار دیاں سارے نبی نے میرے نبی تو تھلے تھلے میرے نبی دیاں شان بلے بلے آپ کی زبان سے نکلے گا بلے بلے میرے نبی دیاں شان میرے نبی دیاں شان بلے بلے میرے نبی دیاں شان بلے بلے میرے نبی دیاں شان بلے بلے ارے میرے آقا جیاں تاکہ وچ آیا نہ آنا میرے پیر تو بات دسو سونا کیڑا آئے تا گوائی کردار دیاں آئے تا گوائی کردار دیاں سونے من موڑے من ٹھار دیاں سارے نبی نے میرے نبی تو
थले मेरे नबी दियां शानां, मेरे नबी दियां शानां बल्ले बल्ले, मेरे नबी दियां शानां बल्ले बल्ले। और किस्मतां किंदियां आमना तेरे नाल दियां, किस्मतां किंदियां आमना तेरे नाल दियां। फलक ने जुतियां चुमियां तेरे लाल दियां, किस्मतां किंदियां आमना तेरे नाल दियां। फलक ने जुतियां चुमियां तेरे लाल दियां। दसियां निशाना सरकार दियां, दसियां निशाना सरकार दियां। सोने मन मोड़े मन ठार दियां। सारे नबी ने मेरे नबी तो थले थले मेरे नबी दियां शानां, मेरे नबी दियां शानां। और मैं आखिरी मेरे 2 कलाम पेश करूंगा आप बाप के सामने। एक अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह आप, तो दो जुमले आप बाप के सामने हज़रत अली की शान में पेश करूंगा। एक मरतबा कह दें सुभान अल्लाह। अल्लाह का कबो शेर का बलियों का बली गए, अल्लाह का कबो शेर का बलियों का बली गए। वो मेरा अली मेरा अली मेरा अली है, वो मेरा अली मेरा अली मेरा अली है। अल्लाह का कब शेर के बलियों का बली गए, अल्लाह का कब शेर के बलियों का बली गए। वो मेरा अली मेरा अली मेरा अली है। दुल्हन बनी है फातिमा दूल्हा है मुर्तजा, दुल्हन बनी है फातिमा दूल्हा है मुर्तजा। दुल्हन बनी है फातिमा दूल्हा है मुर्तजा, दुल्हन बनी है फातिमा दूल्हा है मुर्तजा। बन ठन के ये बारात मदीने से चली है, बन ठन के ये बारात मदीने से चली गए। वो मेरा अली मेरा अली मेरा अली है, वो मेरा अली मेरा अली मेरा अली है। क्या जानता है शान तू बिनते रसूल की, क्या जानता है शान तू बिनते रसूल की। क्या जानता है शान तू बिनते रसूल की, क्या जानता है शान तू बिनते रसूल की। हसनैन की हसनैन की अम्मा का तजा जाए अली है, हसनैन की अम्मा है तजा जाए अली है। वो मेरा अली मेरा अली मेरा अली है, वो मेरा अली मेरा अली मेरा अली है। अल्लाह का कब शेर के बलियों का बली गए। वो मेरा अली मेरा अली मेरा अली है। और यकीनन मेरे आखिरी जुमले अल्लामा शहीद के बारे में समात फरमा लीजिएगा कि बादशाह नानो सलाम कर दे मेरे नबी दे जेड़े मुरीद बन गए। बादशाह नानो सलाम कर दे मेरे नबी दे जेड़े मुरीद बन गए। ओदे नाल मुहब्बतां पाण वाले कोई उमर ते कोई सिद्दीक बन गए। ओदे नाल मुहब्बतां पाण वाले कोई उमर ते कोई सिद्दीक बन गए। कि जिन्ना हुसैन दे नाने नाल बैर पाया कोई जख्मी ते कोई लाइन बन गए। जिन्ना हुसैन दे नाने नाल प्यार कीता कोई यज़दानी ते कोई ज़हीर बन गए। जिन्ना हुसैन दे नाने नाल प्यार
کتا کوئی یدانی تے کوئی ظہیر بن کے کہنا پڑے گا کہ جینا ہمیں سکھا دیا علامہ شہید نے، جینا ہمیں سکھا دیا علامہ شہید نے، علامہ شہید نے اعلان حق سنا دیا، علامہ شہید نے باطل کے آگے سر خم نہیں کیا، باطل کے آگے سر خم نہیں کیا، باطل کا سر جھکا دیا علامہ شہید نے، باطل کا سر جھکا دیا علامہ شہید نے، جینا ہمیں سکھا دیا علامہ شہید نے۔ اور توجہ طلب جملہ کہنا پڑے گا، توجہ کرے، اپنے لہو کے سوز سے شاد اور آواز سے، اپنے لہو کے سوز سے شاد اور آواز سے سوئے تھے غم جگا دیا علامہ شہید نے، سوئے تھے غم جگا دیا علامہ شہید نے، اعلان حق سنا دیا علامہ شہید نے۔ وہ کون سی دفعہ جو اپنوں سے نہ خوبی، وہ کون سی دفعہ جو اپنوں سے نہ ہوئی، پھر بھی نہیں گلا دیا علامہ شہید نے، پھر بھی نہیں گلا دیا علامہ شہید نے، جینا ہمیں سکھا دیا علامہ شہید نے۔ اور میرے کلام کا آخری جملہ کہنا پڑے گا، جب موت سامنے تھی محمدی گواہ خدا، جب موت سامنے تھی محمدی گواہ خدا، جرت سے مسکرا دیا علامہ شہید نے، جرت سے مسکرا دیا علامہ شہید نے، جینا ہمیں سکھا دیا علامہ شہید نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علماء کرام، قائدین، کارکنان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ تنظیم تاجران کا، سرکاری انتظامیہ کا، میڈیا والوں کا، ٹی ایم اے کا اور پروگرام کے لیے تعاون کرنے والوں کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بلا تاخیر تشریف لاتے ہیں شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب۔ ان کے آنے سے پہلے ایک دو اعلان سن لیں۔ 3 اپریل بروز سوموار بعد نماز عشاء غلہ منڈی وانڈو میں دعوت حق کانفرنس سید سبطین شاہ نقوی صاحب، حافظ طارق محمود یزدانی صاحب، قاری محمد حنیف ربانی صاحب، مولانا منظور احمد صاحب، پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب، قاری احمد حسن ساجد صاحب۔ 3 اپریل سوموار غلہ منڈی وانڈو۔ اور اسی طرح 15 اپریل ہفتہ سحر نور میرج ہال کنجا میں قرآن و سنت کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جس میں علامہ حافظ ابتسام علیہ ظہیر صاحب، علامہ طارق محمود یزدانی صاحب، حافظ ذاکر الرحمان صدیقی صاحب، شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب، مولانا نعیم الرحمان صاحب شیخو پوری، قاری احمد حسن ساجد صاحب، ابو بکر سلطان صاحب، مولانا محمد مشتاق چیمہ صاحب اور دیگر علماء کرام بھی انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے۔
اور یہ ایک اور اعلان سن لیں، یہ داخلے کا اعلان ہے، یہ کتنے داخلہ ہو رہا جی؟ مرکز دارالحسان جامعہ مسجد دارالامن انعام کلونی جناح چوک ڈسکا شعبہ تحفیظ القرآن میں داخلہ جاری ہے۔ تمام بزرگ دوست ساتھی اپنے بچوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دلانے کے لیے جامعات میں داخل کرائیں، اور مرکز دارالحسان جامعہ مسجد دارالامن میں بھی انعام کلونی جناح چوک ڈسکا تشریف لاتے ہیں شیر پاکستان جناب مولانا منظور احمد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے احباب بھائی تشریف رکھو۔ میرے دل دی خواہش تمنا اور آرزو ہے حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ دے چھوٹے بھائی ساڈے خصوصی مہمان اور ساڈی جند جان قابل عزت اور قابل احترام جناب شیخ عابد الہی ظہیر صاحب او تشریف لیاؤن اور تھوڑا جہا حصہ پان اور بیان فرمان۔ نعرہ تکبیر، شہدائے اہل حدیث، شہدائے اہل حدیث، عابد الہی ظہیر صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ میرے انتہائی قابل احترام دوستوں، بزرگوں، ہم مسلک، ہم مشرب بھائیوں، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میں اپنے انتہائی پیارے بیٹے ابتسام الہی ظہیر کے بعد کیا بات کہوں۔ سچی بات ہے، اللہ اکبر، وہ باتیں کر رہا تھا، مجھے اپنے بڑے بھائی حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کی صورت بالکل سامنے نظر آ رہی تھی۔ عربی میں کہا کسی دانشور نے، ذاک الاسد من ذاک الشبل، یہ جو شعر ہے، یہ جو نسل ہے وہ اسی شعر کی ہے۔ یہ تو حقیقت پر بات مبنی ہے، یہ بیٹا اسی شعر کا بیٹا ہے۔ اور پھر حضرت علامہ طارق یزدانی، ان کی بھی جو ولولہ انگیز تقریر اور خطابت تھی، وہ بھی اپنی مثال آپ تھی۔ وہ بھی حضرت شہید رحمت اللہ علیہ، جیسے کہ آپ لوگ اکثر کہتے ہیں للکار علامہ، تو حقیقتاً وہ واقعی ایسے تھے۔ اور میرے انتہائی قابل احترام بھائی شیر پنجاب، بلکہ میں تو ان کو شیر پاکستان کہتا ہوں۔ سچی بات ہے، مسلک کی اتنی زبردست ترجمانی کرتے ہیں کہ واقعتاً قابل رشک ہے۔ میرے کچھ دوستوں نے حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کے حوالہ سے مجھ سے یہ ذکر کیا کہ ان کے کچھ واقعات سناؤں۔ میں نہ مقرر ہوں نہ خطیب ہوں، اپنی بد پرہیزیوں کی وجہ سے گلے کا اور کھانسی زکام کا شدید اس کا مجھ پر حملہ ہوا ہے۔ بہرحال بات کو آگے بڑھاتے اور اختصار کے ساتھ مجھے یہ شرف حاصل رہا ہے کہ حضرت شہید رحمت اللہ علیہ جب میں ریاض یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اور وہ جب تشریف لاتے تھے تو میں ہی ان کے ساتھ ہوتا تھا۔
تو ایک دو واقعہ بیان کر کے ان کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے، اور خاص کر یہ مارچ کا مہینہ جو ہمارے لیے انتہائی المناک اور افسوسناک واقعات پر مبنی ہے، تو وہ یاد کرواتے ہوئے مجھے یاد ہے کہ جو یہ آپ نعرہ لگاتے ہیں نا، جرت والا، ہمت والا، یہ واقعی حضرت علامہ شہید اور ان کے بیٹے پہ سجتا ہے۔ مجھے یاد ہے شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ جو مفتی سعودی عرب تھے، انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اتنی جرت کے ساتھ جس نے مذاہب باطلہ کے ساتھ ٹکراؤ کی صورت میں اگر مقابلہ کیا ہے تو احترام کے ساتھ نہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کیا ہے، نہ کسی اور امام نے کیا، جس کا یہ بات وہاں کی بعض جرائد اور رسائل میں ہے کہ بڑے ببانگے دہل جس طرح حضرت علامہ شہید نے باطل ادیان اور فرق پر رد کیا ہے، اس کی ابن تیمیہ کے دور سے لے کر آج تلک کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس لیے ان کی کتابوں کو ایز اے سلیبس عرب کی بعض یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے، اور میں یہ شاید آپ کے لیے واقعہ جدید ہو، نیا ہو کہ عرب دنیا کی ایک بہت بڑی شخصیت، پاکستان میں بھی ان کو آنے کا کافی مرتبہ اتفاق ہوا ہے، ڈاکٹر عبد المحسن الترکی، جو رابطہ کے جنرل سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں۔ وہ کہا کرتے تھے، یقین کریں بڑی توجہ کے ساتھ یہ بات سننا، وہ کہا کرتے تھے کہ میں مختلف ممالک کے دورے کرتا ہوں تو سارے لوگ مجھے اپنی گردن کو جھکا کر دونوں ہاتھوں سے سلام لیتے ہیں، لیکن یہ واحد شخصیت ہے، اور اس کا اشارہ حضرت علامہ شہید کی طرف ہوتا تھا۔ کہتا ہے جب بھی ملتا ہے گردن کو اکڑا کر اور ایک ہاتھ سے سلام لیتا ہے، کوئی چاپلوسی نہیں، کوئی جو بیٹا بیان کر رہا تھا کسی شخصیت سے وہ مرعوب نہیں ہوا کرتے، بڑی جرت تھی۔ اور آپ نے وہ واقعات جو پاکستان میں گزرے ہیں، ان میں مجھے ایک واقعہ ان کی جرت کا یاد آیا ہے۔ وہ گو ہمارے بھائی تھے، لیکن اللہ کی قسم جب ہم ان کے ساتھ اپنا کمپیریٹیو موازنہ، مقارنہ، مقابلہ کرتے ہیں، وہ ہمارا بھائی لگتا ہی نہیں تھا۔ اتنی جرت ان کو دھمکیاں دی جاتی تھیں کہ ہم جس راستے سے تم گزرتے ہو، میں راستوں کا نام نہیں لیتا تفصیل سے، ہم تیزاب پھینکیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ خاطر میں ہی نہیں لاتے تھے۔ اتنی جرت، اور وقت کا حاکم اس زمانے میں اس بے وقوف کو دانشور کہا جاتا تھا، حقیقت میں وہ جاہل انسان تھا، نام تھا اس کا حنیف رامے۔ آپ نے نام سنے ہے نا، یہ گورنر وزیر اعلیٰ پنجاب رہا ہے۔ علماء کی ایک میٹنگ ہوتی ہے، اس میں اس نے سمجھا یہ سارے مولوی ایسے ہی ہیں جس کے بارے میں سنا ہوتا ہے کہ بزدل ہے، حاکم کو دیکھ کے مرعوب ہو جاتے ہیں۔ اس نے علماء کی شان میں گستاخی کی،
یقین کریں میں نے علامہ صاحب سے خود ان کانوں سے سنا، انہوں نے اس کو کہا بکواس بند کر، سر عام، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہاں بھی اپنی جرأت اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ بڑے واقعات ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ دیکھیں اللہ اکبر، اتنی دھمکیوں کے باوجود، اب میری بات سنو توجہ سے یار، چھوڑو، اتنی دھمکیوں کے باوجود اور علن ان کو ڈرایا دھمکایا جاتا تھا، لیکن وہ خاطر میں جس رات یہ واقعہ پیش ہوا ہے، مصدقہ اخبار کے مطابق ان کو اس دن بھی دھمکیوں سے اب ان کو تنبیہ کی گئی، بالکل خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ وہی ان کا شیوا تھا جو ایک مومن کا ہوتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ ایک دفعہ اسی طرح دھمکیوں کے دوران وہ سعودی عرب آئے ہوئے تھے، اور میں اور ڈاکٹر فضل الہی صاحب، اللہ ان کی زندگی ایمان کے ساتھ صحت کے ساتھ لمبی کرے اور ان کے سفر کو آسان فرمائے، وہ کل سفر پہ جا رہے ہیں۔ ہم دونوں بھائیوں کو انہوں نے وہ باتیں بتلائی، اللہ کی قسم ساری باتیں ہنسی مذاق میں گزر گئی، لیکن دھمکیوں کی، اور دھمکیاں کسی معمولی آدمی کی نہیں، پوری سلطنت یہ ایران کی طرف سے ان کو ملی تھی۔ میں اور علامہ صاحب گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے ریڈیو ایران کھولا، سچی بات ہے، اللہ کے فضل و کرم سے نہ میں نے آپ سے کچھ لینا ہے، اللہ نے مجھے آپ سے مستغنی کیا، آپ کو مجھ سے، لیکن ہم نے ریڈیو لگایا تو وہ عربی زبان میں علامہ صاحب کے بارے میں بڑی بکواس کر رہے تھے، بڑا ہی مسکرائے، ہنسے اور کہا کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل، اور یہ بھی اکثر پڑھا کرتے تھے ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین۔ اتنا ایمان، میں جیسے پہلے عرض کی ہے، کعبے کے رب کی قسم ہے وہ لگتا ہی نہیں تھا ہمارا بھائی، وہ عجیب اللہ نے اس کے دل سینے میں ایسا بے باک بے خوف دل رکھا ہوا تھا۔ اس کی نشانی آپ کے سامنے، یہ میرے بیٹے ابتسام الہی ظہیر کی صورت میں، اس نام ہے ابتسام اور استقامت کا پہاڑ ہے، بڑی انسان ہے، بے شمار کاروباری، سیاسی، دیگر معاشرتی کئی باتیں آتی ہیں، خاطر میں بھی نہیں لاتا۔ اور وہی عربی میں ایک مثال ہے کہ یہ جو بندہ ہے اس شیر کے ساتھ اس کا تعلق ہے، خاطر کبیدہ ہی نہیں ہوتا۔ اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائے، اس کو صحت عطا فرمائے، اس کے معاملات کو درست فرمائے، اس کو بقیہ زندگی صحت والی تونگری والی نصیب فرمائے، اور کسی محتاج کا محتاج نہ فرمائے۔